बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पॉलिसियों से बहुत सारे लोग जो हैं वो इख्तलाफ भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बिलाशुबा जमहूरियत है और जमहूरियत में जो है वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ इख्तलाफ जो है वो रहता है। लेकिन आज की इस वीलॉग में मैं आपको इमरान ख़ान के हवाले से, इमरान ख़ान के एक ऐसे इक़दाम के हवाले से आपको आगाह करूँगा, आपको ख़बर दूँगा, जिसके बाद मुझे यकीन है कि जो भी लोग ये वीलॉग देख रहे हैं और जो लोग उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उनका इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक मर्तबा वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के फ़ैन हो जाएंगे और यकीनन इस ख़बर के बाद उनके भी आंखों में जो है वो आंसू आ जाएंगे। नाज़रीन, ये जो स्टोरी है, सबसे पहले तो इस स्टोरी का क्रेडिट जो है वो मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये ख़बर जो है वो मेरी नहीं है, बल्कि सीनियर सहाफ़ी 2 दहाइयों से ज़्यादा उन्हें जो है वो सहाफ़त से वो वाबस्ता हैं और मेरे साथ 2 बरस जो है बतौर ब्यूरो चीफ़ जो है वो उन्होंने आप टीवी में काम किया। मैं भी चूँकि आप टीवी में रहा हूँ और 2 बरस जो है वो उनके साथ मैंने काम किया। सदीक़ साजिद साहब, ये स्टोरी उनकी है, उन्होंने जो है वो ये स्टोरी दी है और वो ब्यूरो चीफ़ रहे हैं आप न्यूज़ में मेरे, और वहाँ पर मैंने उनके साथ काम किया। बहुत उनसे मैंने सीखा भी। बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। अपने जो लोया है वो उन्होंने सहाफ़त के शोबे में जो है वो मनवाया है। ये जो ख़बर है नाज़रीन, मैं आपका यकीनन जो इंतज़ार है वो ख़त्म करता हूँ और आपके साथ ही जो स्टोरी है वो शेयर करता हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मलेशिया में कुछ अरसा पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब नहीं, तुर्की, मलेशिया और कुछ दीगर ममालिक जो है वो वहाँ पर शामिल थे और एक नया ब्लॉक जो है वो बनाया जा रहा था। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने जो है वो शेड्यूल हुआ था दौरा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार नहीं की थी और उस दौरान पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी थी और वो उस दौरान क्या थे, वो सऊदी अरब के दौरे पर थे। और उस दौरे के दौरान ही जो है वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर जो है वो एक लेटर भेजा गया तुर्की को कि कुछ मजबूरियों के बायस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते और उस पर एक जवाब भी तुर्की की जानिब से आया था, जिस पर बड़ा जो है वो शोर भी मचा था कि वो जवाब ये था कि तुर्की ने कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान की मजबूरियों को समझते हैं। और उस दौरान काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया था इमरान ख़ान को कि अगर उन्होंने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी थी तो दौरा शेड्यूल क्यों किया गया, उन्हें हाँ क्यों कही गई, सऊदीया जो है उनकी जानिब से क्या इनकार किया गया और उनके इनकार के बाद वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने दौरा नहीं किया। नाज़रीन, आज मैं वो ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आखिर इमरान ख़ान की जानिब से वहाँ का जो दौरा है वो क्यों नहीं जो है वो किया गया। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से पेश आया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से जब वहाँ पर मुलाकात की तो आखिर में सऊदी वली अहद ने इमरान ख़ान की जानिब उँगली बढ़ाई और उँगली बढ़ाते हुए उन्होंने इमरान ख़ान से एक धमकी वाले लहजे में ये कहा कि आप जो है वो जो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उसमें शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कहा गया, उन्हें जवाब दिया कि वो जो है वो इस मामले को देख लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस जवाब के बाद जो सऊदी वली अहद हैं उनकी जानिब से दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब उँगली बढ़ाई जाती है और उन्हें जो है वो एक धमकी सी दी जाती है और उनसे ये कहा जाता है कि आप जो है वहाँ पर शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि आपका कोई एक ऑफ़िसर भी वहाँ पर शिरकत नहीं करेगा और अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब में मौजूद 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन 30 लाख पाकिस्तानियों को वो समंदर में जो है वो फेंकवा देंगे, यानी कि उनको जो है वो मार देंगे। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से दोबारा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाती है और उनसे ये कहा जाता है कि वो इस हवाले से अपनी हुकूमत के साथ, अपने इदारों के साथ वो मशवरा करेंगे और मशवरा करने के बाद ही आपको जो है वो कोई रिस्पॉन्स इसके ऊपर करेंगे और इस मामले को जो है वो देख लेंगे। जिस पर सऊदी वली अहद जो है वो एक मरतबा फिर उंगली उठाते हैं, इमरान ख़ान की जानिब करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से वो ये कहते हैं कि
وہ جو ہے وہاں پر شرکت جو ہے وہ کسی بھی صورت وہاں پر شرکت نہیں کریں گے۔ نہ صرف وزیراعظم عمران خان بلکہ ان کا کوئی آفیسر جو ہے وہ بھی وہاں پر شرکت نہیں کرے گا۔ جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انہیں اس پر ہاں کہہ دی جاتی ہے، اور اوبیسلی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پر ہاں صرف اس وجہ سے کہی جاتی ہے کیونکہ جو 3,30,00,000 جو پاکستانی سعودیہ میں کام کر رہے تھے ان کی خاطر وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ انہیں وہاں پر مجبوراً جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ وزیراعظم عمران خان سے جو پہلے مافیاز نے اس ملک پر حکومتیں کی ان کی وجہ سے جو پاکستان کا ایک نام خراب ہوا، اور پاکستان کی جو اتنی نیگیٹو اتنی بری جو امیج بنی ہے، جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور انہوں نے اس وقت کافی صبر کا اور تحمل کا بھی مظاہرہ کیا، اور اپنی لیڈرشپ جو کوالٹیز تھیں اس کا بھی وہاں پر اظہار کیا، اور سب سے پہلے جو اپنے پاکستانیز ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز جو وہاں پر کام کرتے ہیں، وہاں سے جو پیسے ہیں یہاں پر اپنے پیاروں کو وہ بھیجتے ہیں، اپنے جو سرکل ہے وہ چلاتے ہیں، ان کو سب سے پہلے رکھا اور ان کی جو جانیں تھیں وہ بچائیں۔ اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے، وہ روضہ رسول کا جو ہے وہ وہاں پر حاضری دیتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ باقاعدہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے دعا بھی جو ہے وہ مانگتے ہیں، کیونکہ ناظرین سعودیہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ جو ہے وہاں پر چونکہ خانہ کعبہ بھی ہے، وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ہماری طرف اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہماری بڑی عقیدت اور ہمارا مطلب اوبیسلی خانہ کعبہ، اور ہم مطلب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہر سال وہاں پر حج کے لیے بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، تو وہاں ان کے خلاف کچھ اس طرح سے کارروائی جو ہے وہ نہیں ہم کر سکتے ان چیزوں کی وجہ سے، اور یقیناً ان چیزوں کا ولی عہد کی جانب سے فائدہ بھی اٹھایا گیا، اور انہوں نے یہ جو دھمکی تھی وہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کو دی، لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اپنے جو 30 لاکھ اوورسیز پاکستانیز تھے ان کی جان کو پہلے بچانا جو ہے وہ انہیں پہلے بچایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اوبیسلی یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اوبیسلی ہماری جو فوج ہیں وہاں پر فوج کے ہزاروں نوجوان بھی موجود ہیں، بہت سارے ریٹائرڈ وہاں پر فوجی بھی موجود ہیں جو کہ جو وہاں پر جو مختلف ان کے فوجی ہیں ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی جو ہے وہ آپ نے سنا رکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے جب خانہ کعبہ کے اوپر کچھ جو تھے انہوں نے قبضہ وغیرہ کر لیا تھا، تو اس وقت جو پاکستانی فوج تھی انہوں نے ہی جا کر تو وہاں پر جو معاملات تھے وہ ٹھیک کیے، اور وہ جو قبضہ تھا وہ وہاں سے چھڑوایا تھا۔ بہرحال ناظرین جب وہ دورے سے واپس آئے اور اس وقت کیا ہوا، حالات جو ہے وہ جو تعلقات تھے سعودی عرب کے ساتھ وہ ہمارے کافی خراب رہے، اور وزیراعظم عمران خان نے اپنی پالیسیوں کو چینج کیا اور سعودی عرب کے ساتھ بالکل نہ جھکنے کا، چونکہ اس وقت تو اور کوئی آپشن نہیں تھا عمران خان کے پاس، لیکن بعد میں آ کر انہوں نے اپنی پالیسیوں کو بھی چینج کیا، اور اس وقت بہت ساری یہ خبریں بھی چلی کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی بیلٹ سے ہٹ کر تو اب دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پاکستان نے جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اس جنگ کو بڑے خوب انداز میں لڑا، اور عمران خان کی جو پالیسیز تھیں جو نہ جھکنے والی ان کی پالیسیز تھیں، اس کے باعث اب کیا ہوا کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ جھکا ہے، اور سعودی عرب نے خود پاکستان کو وزیراعظم عمران خان کو جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ اور اس ٹائم کا ایک اور چیز بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ معاشی حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان نے سعودی عرب سے ادھار بھی لیے تھے، اور جب وزیراعظم عمران خان دورے کے بعد پاکستان واپس آئے تو سعودی ولی عہد کی جانب سے وہ روپے جو تھے، وہ جو ڈالرز تھے، وہ جو اربوں ڈالر تھے، وہ بھی فوراً مانگے، اور یہ کہا کہ فوراً سے جو ہے وہ انہیں
پیسے جو ہے وہ واپس کیے جائیں، جس پر پاکستان نے اس وقت چین کی مدد لی تھی اور چین نے وہ جو روپے تھے وہ پاکستان کو دیے اور پھر پاکستان نے آگے سعودی عرب کو جو ہے وہ دیے۔ لیکن ناظرین یہاں پر اہم بات رکھنے والی یہ ہے کہ یہ وہ سعودی عرب دوست ہے جس کے پیچھے مطلب کتنے برسوں سے نواز شریف کی مطلب کیا آپ بات کریں، نواز شریف نے تو ہمیشہ اگر کوئی تعلقات بھی بنائے ہیں ان شہزادوں کے ساتھ تو انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات بنائے ہیں، ملکی سطح پر انہوں نے ملک کے لیے کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جس پر ملک کی جو امیج ہے وہ دنیا بھر میں بہتر ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس لیول پہ وہ نہ آئے کہ وہ مجبوراً جو ہے وہ انہیں اس طرح سے انہیں جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے وہ اپنے موقف پر جو ہے وہ ڈٹے رہے اور مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سعودی عرب کی طرف جو کہ ماضی میں حکومتیں کرتی رہیں وہاں پر جاتی رہیں، ان کی طرف دیکھتی رہیں، تو عمران خان نے وہاں پر نہیں دیکھا اور اپنے حالات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اب سعودی عرب کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ جو ہے وہ کریں۔ اب ناظرین یہاں پر ایک وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا تو امریکہ جو ہے اس کے صدر جو تھے وہ ٹرمپ تھے اور ٹرمپ کی یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے وہ بڑے چہیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ جو بائیڈن آ چکے ہیں اور امریکہ کی جو اس وقت کی پالیسیز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انخلا چاہتے ہیں افغانستان سے، اپنی تمام تر جو فوجیں ہیں وہ افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے سعودی عرب بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کچھ بہتر کر رہا ہے اور نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ ایران جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک ازلی دشمن ایران اور سعودی عرب آپس میں ہیں، بہت سارے ان کے بھی آپس میں معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ دشمنی ہے، بلکہ اب بہت سارے بیانات اس حوالے سے بھی آ رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی اب اپنے تعلقات جو ہے وہ درست کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک لائن میں جو ہے وہ لے کر تو آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان، دیکھتے ہیں ان کے دورے کے بعد مزید اس سے کیا جو اچھی خبریں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ ناظرین آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔